اسلام آباد امن مذاکرات اہم ترین میڈیا بریفنگ کی تیاریاں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کے بعد بڑے اعلانات متوقع۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات 14 گھنٹے جاری رہے۔ فریقین کی مذاکراتی ٹیکنیکل ٹیمیں دستاویز کا تبادلہ کر رہی ہیں۔ اختلافات کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ اسلام آباد امن مذاکرات دنیا کے لیے امن و سلامتی کی امید، توازن، تحمل اور مکالمے کی بڑی کوشش۔ جیری وینس سمیت امریکی وفد کی ایرانی وفد میں ملاقات ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ 1979 کے بعد یہ امریکہ ایرانی اعلیٰ قیادت کی پہلی براہ راست بیٹھک ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس جنگ بندی کی خواہش لیے اسلام آباد پہنچے تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ معزز مہمانوں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایرانی وفد اسپیکر باقر قالیباف کی سربراہی میں اسلام آباد پہنچا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کا حصہ۔ فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار نے ایرانی بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے دونوں وفود کے تعمیری مذاکرات کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان خطے میں دیر پا امن کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ امید ہے بات چیت خطے میں پائیدار امن کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر بھی امریکی نائب صدر کے ساتھ تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد کی بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کا مذاکرات کے لیے ایرانی شرکت کا خیر مقدم، کہا پاکستان عالمی امن و استحکام کے لیے مخلصانہ کوششیں اور ثالث کا کردار جاری رکھے گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل بھی موجود تھے۔ ہماری نیت نیک ہے لیکن امریکہ پر اعتماد نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی اسلام آباد میں ایرانی صحافیوں سے گفتگو، کہا ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی ہوئی۔ 1 سال سے بھی کم عرصے میں 2 بار مذاکرات کے دوران ایران پر حملے کیے گئے، بے شمار جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ امریکہ حقیقی معاہدے کے لیے تیار ہے تو ایران بھی مکمل آمادگی کا مظاہرہ کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا لبنان میں جنگ بندی بھی معاہدے کا حصہ ہے۔ تمام محاذوں پر جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے بیروت سے رابطے میں ہے۔ سفارتی کوششوں سے ہر قسم کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ جنگ بندی کے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ چین نے ایران کو ہتھیار بھیجے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کا چین کی جانب سے ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق سوال پر جواب۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے ساتھ اسلام آباد میں مذاکرات جاری ہیں، ڈیل ہوتی ہے یا نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بولے ہم ایران کو جنگ میں شکست دے چکے ہیں، ایران کی فضائیہ نیوی کو شکست دی، قیادت کو ختم کر دیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں کچھ سرنگیں بچھائی تھیں، بارودی سرنگوں کی صفائی کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں 28 بارودی سرنگوں والی کشتیوں کو ڈبو دیا۔ مزید کہا اب ہم چاہتے ہیں آبنائے ہرمز کھل جائے، حالانکہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ دوسرے ممالک ڈرتے ہیں، کمزور ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، معلوم نہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی آبنائے ہرمز سے اپنے 2 بحری جہازوں کے گزرنے کی تصدیق۔ سینٹ کام کے مطابق یو ایس ایس فرینک ای پیٹرسن اور یو ایس ایس مائیکل مرفی نے آبنائے ہرمز عبور کیا۔ بحری جہازوں کا گزرنا آبنائے ہرمز کو مائن سے پاک کرنے کے مشن کا حصہ ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے آبنائے ہرمز سے متعلق سینٹ کام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان نے کہا آبنائے ہرمز سے کوئی امریکی بحری جہاز نہیں گزرے۔ آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کے گزرنے سے متعلق فیصلہ ایرانی افواج کرتی ہیں۔
اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی مفادات پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی صدر کا ایکس پر پیغام، لکھا ہمارا وفد پاکستان میں پوری بہادری اور جرت سے مذاکرات کرے گا۔ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو، حکومت ہر حال میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، قوم کے وقار، ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جرمن ہم منصب سے فون پر گفتگو، کہا امریکہ کی طرف سے بار بار وعدہ خلافی کی گئی اور سفارتکاری کو دھوکہ دیا گیا۔ ایران انتہائی بے اعتمادی کے ماحول میں مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے۔ ایرانی عوام کے مفاد اور حقوق کے تحفظ کے لیے پوری طاقت سے لڑیں گے۔ سیون ایئرس کی ہاسٹیلٹی ہے ایران اور امریکہ کی۔ دے ور انگیجڈ ان ایکٹیو وار۔ آپ نے دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے۔ جب اتنی لمبی ہسٹری ہو اور اتنے زیادہ ایشوز انوالوڈ ہوں، کئی دفعہ یہ معاملات گھنٹے 2 گھنٹے کی نشستوں میں نہیں طے ہوتے۔ پاکستان نے رابطہ کاری سے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ARY نیوز سے کہا 47 سال کا معاملہ حل کرنے میں 1-2 گھنٹے نہیں لگتے۔ فریقین کچھ بھی حتمی کرنے سے پہلے اپنی قیادت سے مشورہ کریں گے۔ وفد ایک دن کے لیے آئے تھے، لیکن معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ خلیج فارس میں کشیدگی کے حل کا موقع پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات اور مشرق وسطیٰ صورتحال پر وزارت خارجہ کا بیان۔ اعلامیے میں کہا گیا بیشتر ملک امریکہ ایران بات چیت کے حامی ہیں۔ مذاکرات پاکستانی شراکت داروں کی ثالثی میں ہو رہے ہیں۔ افسوس کچھ قوتیں امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں۔ ایران پر جارحیت کرنے والے اسے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ حقائق مسخ نہ کریں۔ 28 فروری تک یہ آبی گزرگاہ فعال تھی۔ تباہ کن تنازع کے بنیادی اسباب کا تدارک اس مرحلے پر بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کی شروع کردہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ آج جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اسلام آباد میں، ایران کی ایک پرنسپل پالیسی ہے، سفارتکاری کے ساتھ حل ہو رہا ہے، تو ہم اس کو ہمیشہ ویلکم کرتے آ رہے ہیں، جس طرح ہم نے کبھی جنگ کا ویلکم نہیں کیا۔ غیر ملکی صحافی بھی اسلام آباد مذاکرات سے پر امید۔ ایرانی صحافی مجید ہاشمی اور افضل رضا کہتے ہیں ایران جنگ نہیں چاہتا، ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی۔ اسپین کی صحافی نے کہا ایران امریکہ کو مذاکرات پر آمادہ کر کے پاکستان نے کمال کر دکھایا۔ ہم ثالثی کے لیے قطر، عمان اور ترکیے کا نام سنتے تھے۔ پاکستان اب ثالثی کرنے والوں میں نئے پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی صحافیوں کو پاکستانی کھانے بھی بھا گئے۔ ترک صحافی کو پاکستان کی بریانی بہت پسند آئی، کہا استنبول میں تو بریانی کے نام پر کچھ اور ہی کھا رہے تھے، بریانی کا اصل ذائقہ یہاں آ کر معلوم ہوا۔ I think not only the people of Pakistan, the people of the entire world are looking with cautious optimism to the talks that are starting to take place in Islamabad. We hope that this ceasefire now is built upon towards a more lasting. ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ تنازع کا دیر پا حل نکالنا ہوگا، ورنہ پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے پر چین اور خلیجی ملکوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ آج پاکستان کے لیے فخر کا دن ہے۔ ملک عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ مریم نواز کا ایکس پر پیغام، لکھا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کا وقار بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قومی قیادت کی کاوشوں نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاکستان کا عالمی اسٹیج پر صف اول میں ہونا قیادت پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔